میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہماری وکالت سے یہ نہیں روک سکتے اور عمران خان صاحب کو بھی ہماری جان بھی حاضر ہے, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا, یہ جو سماعت پیر تک ملتوی ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسلسل ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا رہے ہیں, تو یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہے کہ آج 2 دن مزید دیے گئے؟ دیکھیں بالکل جی میرٹ کے اوپر نہیں ہے. پہلے اتنا ٹائم جو ہے گزار دیا گیا, 5 تاریخ کو خان صاحب کو سزا ہوتی ہے اور آج دیکھ لیں کہ 25 تاریخ ہو گئی ہے, 20 دن ہے, شارٹ سینٹینس ہے, اور یہ تو فوراً جو ہے سسپینڈ ہو جانی چاہیے تھی. دوسرے تیسرے دن فکس کر لیا جاتا اور ریکارڈ بھی سارا اور ساری باتیں جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ آرگومنٹس ہو جانے تھے, لیکن جان بوجھ کر یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے, اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وکیل صاحب جو ہے بیمار ہیں, اور کبھی جان بوجھ کر لمبی ڈیٹ دی جاتی ہے, کبھی جج صاحب جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف ٹیکٹس کی جا رہی ہے, صرف اور صرف کیس کو لٹکانے کی, خان صاحب کو اندر رکھنے کی, اور کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے. پیر کو سپریم کورٹ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے تو یہاں لطیف کھوسہ نے کہا جی ہم تو بائیکاٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ کرے گی, لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی, جو بھی ہماری رات کو مشاورت ہوگی اس حساب سے ہم اپنا پلان بنائیں گے کہ آگے ہمارا کیا عمل ہے. لیکن اس وقت جو ہے خان صاحب کو قانون جو ہے وہ ان کے ساتھ قانونی طریقے سے نہیں ڈیل کیا جا رہا, ان کو انصاف جو ہے وہ نہیں مہیا کیا جا رہا. فیئر ٹرائل جو ہم جب سے یہ کیس چلے ہیں تب سے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور ہر روز ہر دن ہر لمحہ یہ مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ کہیے کہ لطیف کھوسہ صاحب کو لفٹ میں کیا تھا, مقصد کیا تھا, اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں لفٹ کے اندر جب ہم سارے گئے ہیں, علی جاز بھٹر صاحب بھی اور دیگر دوست بھی, کھوسہ صاحب بھی تھے, اور اچانک سے لفٹ بند ہو گئی ہے, وہاں پر لائٹ بھی اندر بند ہو گئی, وہاں پر سگنل نہیں تھے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ باہر ہمارا رابطہ ہو, لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں تھا کہ جو ہے ہماری جان چلی جائے. ٹھیک ہے رابطہ ہم نے کیا اس لیے کیا کہ آ کے وہ کھولیں, لیکن جو وکالت ہے یا اپنی جان ہے, نہ وکالت کبھی چھوڑیں گے اور نہ عمران خان صاحب کو کبھی ساتھ چھوڑیں گے. تقریباً کتنی دیر سے آپ محسوس تھے, کتنی دیر سے لفٹ میں؟ نہیں 18 تو نہیں, کتنے ہوں گے, 18 منٹ تک آپ محسوس رہے. ایک گھنٹہ اس میں لفٹ کے اندر, ایک منٹ یاد, لفٹ کے اندر تو ہم صحافی بھی تھے, میں بھی موجود تھا, ہم 18 لوگ تھے, اور 1 گھنٹہ تک ہم وہاں پہ انسائڈ لفٹ ہے. بہت سفوکیشن تھی, اور اگر پنکھا وہ فین جو باہر سے لگایا گیا کہ وہ بھی ان کے وکلا نے, یہ انتظار صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے آ کے اس کو ارینج کیا, اگر وہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کچھ نقصان ہو سکتا تھا. لطیف کھوسہ صاحب نے تو اپنی ٹائی کھول لی تھی, کوٹس انہوں نے سب نے کھول لیے تھے, بہت سفوکیشن تھی. اوپر سے ہم نے لفٹ کو توڑنے کی کوشش کی, لیکن اوپر بھی لوہا تھا, نیچے بھی لوہا تھا, کوئی ہوا کا کوئی سلسلہ نہیں تھا, اور ایک قسم سے پینک سچویشن تھی. لیکن لطیف کھوسہ کو وہاں پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے سینیارٹی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جتنے بھی بچے ہیں چھوٹے ہیں سب, کیونکہ سب لوگ اسی ایج کے لوگ تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے بھی لیفٹ میں ہوا, یہ پرسنل ایشو ہے, لیٹس ناٹ گو انٹو مچ دس. آج مجھے بذات خود جتنا عرصہ میں نے وکالت میں پریکٹس کی, آج کی ایڈجرمنٹ سے مجھے ذاتی طور پر بہت سخت مایوسی ہوئی. میں انصاف کی راہ میں اس کو حال رکاوٹ سمجھتا ہوں. پہلے بھی ہم کیس کرتے رہے, کیسز ہوتے بھی رہتے ہیں, اور ہمیشہ اس میں ایڈجرمنٹیں ہوتی رہتی ہیں, اور وکیل کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہ صورتحال تھی کہ اس میں کوئی بندہ جیل میں نہیں پڑا تھا. ٹرائل کورٹ کے ہمارے ساتھ تھا, تو دا سینئر موسٹ وکیل نے درخواست کر دی تھی, اس کی ایڈجرمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی, اس کی پرسنل ایڈجرمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی. اس عدالت میں بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو بغیر نوٹس کے, کیونکہ 426 سیکشن میں نوٹس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شارٹ سینٹنس ہو اور عدالت سمجھے کہ سسپینڈ کرے تو بغیر نوٹس کی بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے 3 دن کی بعد. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ عدلیہ کو ایک عام آدمی کی آزادی کس قدر عزیز ہے. یہ میں کہتا ہوں آج کی ایڈجرمنٹ سے بے تحاشا مایوسی. موجود ہے گور صاحب, کیا سپریم کورٹ میں پیر کو چکے ایکسپیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ موجود ہے؟ میں ہائی کورٹ سے مایوس نہیں ہوں کہ مجھے وہ فیصلہ نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں جب ایک بندہ جیل میں پڑا ہو, آپ اس کی لبرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 گھنٹے کا ٹائم دے کر کے کرے. جو وکیل صاحب روسٹم پہ کھڑے تھے تھرو آؤٹ اس کیس کے ساتھ
या मैं रहूं या ये मतीउल्लाह जान रहा है या ये वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज पेश हुए ये तो उठ रहे हैं। और आपने देखा है सब लोगों ने कि ये हर तारीख पे आता रहे। आज की जो एडजर्नमेंट थी वो एक बदनीयती पर मबनी थी। अच्छा गौर साहब, ये कहा जाता है कि जो मुख्तसर मुद्दत की सजा होती है 2 साल या 3 साल, वो बगैर नोटिस के भी सस्पेंड हो जाती है। जी। मगर दूसरी सूरत में हम देख रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कैप्टन सफदर जो है वो 70 दिन तक जेल में रहे और उनकी सजा की मुअत्तली की दरखास्तें भी मंजूर नहीं की गई थी। तो आप उस अमल को कैसे देखते हैं? आज के दो मुख्तलिफ चीजें थी। जहाँ तक सफदर और इनका ताल्लुक था, सफदर जेल में पहले से गया हुआ था, मियाँ साहब बाहर थे, वो आए नहीं थे, वो अपीलें उन्होंने फिक्स नहीं करवाई थी। इनसे पूछो, आपके सामने एक दरखास्त ये रख ले कि हमने दरखास्त कर दी थी कि हमारा केस सुनो और नहीं सुना, और अगर बाकी दरखास्त के बावजूद उसका केस नहीं सुना गया वो भी गलत है। लेकिन न उन्होंने दरखास्त दी और मियाँ साहब बाहर थे और ये इधर थे, इसलिए उन्होंने लगवाया नहीं था। अगर नहीं लगाया था और नहीं हुआ तो वो भी होना चाहिए। अच्छा, आपके दौर में जस्टिस आमिर फारूक ने जो फैसले किए वो दुरुस्त थे? सर देखो, आमिर फारूक साहब बड़े सारे फैसले किए, अच्छे फैसले बड़े किए, बहुत अच्छे फैसले किए, उसमें हमारा कोई नहीं। मैं सिर्फ अपनी केस के हद तक कह रहा हूँ कि आज की जो एडजर्नमेंट हुई है, जो वकील को मैं एट्रीब्यूट करता हूँ, जो वकील साहब नहीं आ रहे उसके पास इतना बड़ा ज़र्ब मौज है। ये वकील साहब आपने हर मरतबा देखा है, ये तो इस केस के साथ इलेक्शन कमीशन का रहा है। वैसे साहब, फैसला ना करना और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब का क्या मुफाद हो सकता है? आप देखिए, कोई मुफाद नहीं हो सकता, मुफाद नहीं हो सकता आमिर फारूक साहब का। मैं नहीं कह रहा किसी जज का मुफाद है, वो डीबी की जजमेंट है, हमें उसकी इज्जत है। लेकिन हम ये कहते हैं, आपने जब दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को देखना है तो आपने ये मलहूज याद रखना है कि अगर केस एडजर्न हो जाए, अक्यूज जेल में न हो, ये अलग बात है, लेकिन जब अक्यूज जेल में हो और केस एडजर्न हो जाए तो लिबर्टी इन्वॉल्व होती नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हाई कोर्ट ने कल भी फैसला नहीं किया, आज भी एडजर्न कर दिया, तो आप समझते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि हाई कोर्ट आज ही फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जब हाई कोर्ट फैसला करे तो फिर हम सुनेंगे। 2 बजे का कहा गया था ना जब आप परसों सुप्रीम हाँ, वो कोर्ट रखा हुआ था, उम्मीद यही कर रहे थे हम सारे कि फैसला हो जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी भी है, आप समझते हैं कि वो अपने अहकामात कोर्ट की कमजोरी